أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب وہ لوگ ٹھوسے جائیں گے اس جہنم کی کسی تنگ جگہ میں، لوہے میں اچھی طرح جکڑے ہوئے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، تو اس وقت یہ لوگ خوب ہائے واویلا کر کے اپنی موت کو پکاریں گے۔ تفسیر انوار نجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جہنم کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ یہ بڑی تنگ ہوگی، جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جہنم میں جائے گا وہ اس طرح جائے گا جیسے کیل دیوار میں ٹھونک دی جاتی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ ویسے تو جہنم بہت وسیع ہوگی، لیکن اس کو جہنمی پر بالکل بری طرح تنگ کر دیا جائے گا، اور جہنمی کو اس طرح اس میں ٹھوکا جائے گا جیسے دیوار میں کیل ٹھوکی جاتی ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ مفردات امام راغب میں صبوراً یہ لفظ ہلاکت لکھا ہے اور گل سڑ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے معنی چیخ و پکار کے ہوتے ہیں۔ جب انسان کو کسی انتہائی خطرناک اور بھیانک چیز کے سامنے لایا جاتا ہے تو از خود وہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اسی چیخ و پکار اور واویلا مچانے کو صبور کہتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے ہائے مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے بچاؤ وغیرہ وغیرہ، مگر وہاں چیخ و پکار ہائے واویلا کچھ کام نہ آئے گی، حتیٰ کہ موت بھی نہ آئے گی کہ اس کی چھٹی ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں انسان قرآن سے اپنا دل لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو اولین و آخرین کا علم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بے شک جنت میں انسان کے درجے آیات کے مطابق ہوں گے۔ روز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنی ترقی کی منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ وہ جبھی ہوگا جب انسان قرآن کی آیات کو دنیا میں یاد کرے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہو اور اس کے احکام پر عمل کرے، وہ نیک اور بڑے مرتبے والے سفراء کے ہمراہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قاری قرآن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے بادشاہوں اور حاکموں سے مال طلب کر سکیں اور لوگوں پر فخر و تکبر کریں، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ ان میں سے دوسرے وہ لوگ ہیں جو حروف کو حفظ کر کے حافظ تو بن جاتے ہیں مگر اس کے احکام و قوانین کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ لوگ بھی جہنمی ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آیات محکمات پر عمل، آیات مشابہ پر ایمان اور اس کے واجب احکام کو بجا لاتے ہیں، در حقیقت یہی لوگ اہل بہشت ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کو غیر عالم پر وہی فضیلت حاصل ہے جو نبی کو غیر نبی پر ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم جاہل کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ پہلے جاہل تھا، لیکن جاہل عالم کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ پہلے عالم نہیں تھا۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ عالم اپنے دل و دماغ سے غور کرتا ہے جبکہ جاہل اپنی آنکھوں نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جسے اس کا علم پرہیزگاری و تقوی کی طرف، عالم فنا سے زہد کی طرف اور جنت الماوا کے ساتھ محبت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عالم کے دل میں حماقت اور خود پسندی نہیں ہوتی۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عالم اس وقت تک صحیح معنی میں عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے بالاتر کے ساتھ حسد کو، اپنے سے پس کے ساتھ تحقیر کو اور اپنے علم کے ذریعے دنیاوی مال و دولت کے حاصل کرنے کو ترک نہ کر دیں۔ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا
جب تک وہ اپنے سے مافوق کے ساتھ حسد کو اور اپنے سے ماتحت کو حقیر سمجھنے کو ترک نہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔